السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ عثمان بے اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ کوپری سار پر حملہ کر کوپری سار کو فتح کر لیتے ہیں۔ وہاں کے تیکفور کا سر اتار کر تیکفور والنس کے پاس بورسا پہنچا دیتے ہیں۔ اگلی ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم بورسا محل کو دیکھتے ہیں، جہاں پر بہت سارے کمانڈر تیکفور والنس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ماہر کمانڈر ہیں۔ تیکفور والنس نے کونیا سے آئی ہوئی مدد کو بھی روک دیا تھا، پھر بھی عثمان بے نے ہمارا ایک قلعہ ہم سے چھین لیا ہے، جس پر تیکفور والنس آتے ہیں اور کہتے ہیں کوپری سار کا تیکفور پیتروس عثمان بے کے ہاتھوں میں نہیں ہے، اور پھر سب کو دکھاتے ہیں کہ وہ تیکفور والنس کے پاس ہے، جس پر سب حیران ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو ان ترکوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور پھر تیکفور والنس سب کے ساتھ مل کر بدلہ لینے کا سوچ رہا ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں عثمان بے کو جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچیں گے اور خواب دیکھیں گے اور آنکھ کھلتے ہی ان کا خواب ٹوٹ جائے گا، جس پر اوران کہتا ہے کہ یا تو پھر وہ تب جاگیں گے جب ہماری تلواریں ان کی گردنوں پر پہنچ جائیں گی۔ اور علاؤدین کہتا ہے کہ غفلت کی نیند گہری ہوتی ہے بھائی۔ اور پھر عثمان بے کہتے ہیں کہ کوپری سار کی فتح ہمیشہ ہماری فتح کی علامت رہے گی۔ پھر اورہان کہتا ہے کہ ہم دونوں کے خیالات مختلف ہیں بابا، ہمیں ہماری منزل بتائیں تاکہ ہم فتح کا تعین کر سکیں۔ اتنے میں وہاں تیر آ کے لگتا ہے اور سب سمجھتے ہیں کہ ہم پر حملہ ہو گیا ہے، لیکن عثمان بے کہتے ہیں کہ رک جاؤ، کیونکہ اگر یہ دشمن کا تیر ہوتا تو زمین کی بجائے ہم پر برستا۔ اور پھر وہاں کچھ سپاہی آتے ہیں جو عثمان بے کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ان کو وہاں سے لے جاتے ہیں، اور سب یہ حیران ہو کر دیکھتے رہتے ہیں، جس پر اوران بران سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں، لیکن بران اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ راز ہے اور یہ میں بھی نہیں جانتا۔ اور علاؤدین کہتا ہے کہ بابا نے کہا ہے اتحادی ہیں، لیکن کون ہے؟ اور پھر سین بدلتا ہے اور تیکفور کہتا ہے کہ عثمان نے حد سے تجاوز کر دی ہے، عثمان کا فتح کیا ہوا قلعہ ہمارے لیے بہت مقدس ہے۔ اور پھر تیکفور والنس تمام کمانڈروں کو کہتا ہے کہ اپنی اپنی فوج اکٹھی کرو، اور پھر ہر کمانڈر کہتا ہے کہ ان کی فوج روانہ ہو چکی ہے اور یہاں پر کبھی بھی پہنچ سکتی ہے۔ اور پھر تیکفور والنس کہتا ہے کہ عثمان رکے گا نہیں، ہم نے بہت کچھ کیا لیکن اب ایک ہی حل ہے کہ اس کا سر اتارا جائے۔ اور پھر کہتا ہے کہ ہم فوجوں کا استقبال کریں گے اور اس کے لیے ایک قرارگاہ تیار کریں گے۔ اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ عثمان کا اگلا ہدف کون سا ہوگا، جس پر کمانڈروں سے پوچھتا ہے کہ عثمان کا اگلا ہدف کیا ہوگا، جس پر ایک کہتا ہے کہ اس کی پچھلی فتوحات سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اب مارمارا اور بورسا پر حملہ کرے گا، جس سے وہ اپنے اس مقصد کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ وہ ایسا کر کے اناطولیہ کو بازنطینیوں سے منقطع کرنا چاہتا ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ وہ کوئی حصار ہوگا، ازنیک اور بورسا سے رابطہ ختم ہو جائے گا۔ اپنے حصار اور قلعوں میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو والنس کہتا ہے۔ اور پھر تیکفور کہتا ہے کہ فوجیں آنے دو، پھر اس سرزمین پر ایک بھی ترک نہیں بچے گا۔ اور پھر ایک راہب آتا ہے اور یہ مل کر اس کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر سب متحد ہو کر اپنی تلواروں کو جوڑ کر یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے اور یہ سرحدیں سب کے لیے جہنم بنا دیں گے۔ پھر سین بدلتا ہے اور سردار عثمان کو دکھایا جاتا ہے، جن کو تمام سرداروں کے درمیان میں بلایا جاتا ہے، اور وہ سب کے ساتھ آ کر بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ اور پھر تمام سرداران کوپری سار کی فتح پر عثمان بے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ ہمارا اگلا ہدف کیا ہے، جس پر عثمان بے کہتے ہیں کہ ہمارا ہمیشہ ہدف قزل علمہ رہے گا، جس پر سرداران کہتے ہیں کہ یہ بہت سخت جنگ ہوگی، اور عثمان بے کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی آسان راستوں کا انتخاب نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک سردار کہتا ہے کہ وہ کبھی نہیں رکیں گے عثمان بے، جس پر عثمان بے کہتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں رکیں گے، چاہے آپ ان کے آگے کچھ بھی کر لیں، آپ کبھی بھی باطل کے آگے نہیں جھک سکتے۔ اور پھر عثمان بے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیں آپ سب کیا جانتے ہیں، اور جس پر سرداران کہتے ہیں کہ دو ظالم کمانڈر ہیں جو تیکفور والنس نے بلائے ہوئے ہیں۔ اور ایک سپاہی عثمان بے کو آ کر ایک خط پکڑاتا ہے اور عثمان بے اسے کھول کر پڑھتے ہیں، اور پھر عثمان بے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ دو لوگ کونسل کے ہیں، جس پر ایک سردار کہتا ہے کہ وہ لوگ کونسل میں ہیں اور سب سے چھپے ہوئے ہیں، جس پر عثمان بے کہتے ہیں کہ کوئی راز ہے جو آپ سے چھپا ہوا ہے، آپ سے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا۔ اور جس پر سرداران کہتے ہیں کہ کچھ بھی چھپا ہوا اور سامنے نہیں رہا عثمان بے۔ اور پھر عثمان بے کہتے ہیں کہ اب جنگ ہوگی۔
جس پر تمام سرداران خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوکبورو کے لیے یہ شکار کا وقت ہے۔ والنیس اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں عثمان بے کہتے ہیں کہ میں ان سب کا شکار کرنے والا ہوں اور سب سے پہلا ہدف کویون حصار ہے، جس پر سب عثمان بے کو اے واللہ کہتے ہیں۔ پھر سین بدلتا ہے اور یینی شہر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر کارل بے الچچک کو خوشخبری دیتی ہیں کہ وہ حاملہ ہے، جس پر الچچک بہت خوش ہوتی ہے۔ اور پھر اچانک وہاں پر ملعون خاتون آ جاتی ہیں اور وہ الچچک سے پوچھتی ہیں کہ الچچک تم ٹھیک ہو، جس پر کارل بے بتاتی ہیں کہ یہ خوشخبری ہے اور الچچک حاملہ ہے، جس پر ملعون خاتون الچچک کو مبارکباد دیتی ہیں اور الچچک خوش ہو کر اپنے قبیلے جانے کے لیے ضد کرتی ہے کہ میں اکتیمور اور اپنی ماں کو یہ خوشخبری بتانا چاہتی ہوں۔ پھر سین بدلتا ہے اور عثمان بے کو کچھ سپاہی واپس چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، جس پر وہ ان کو چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور عثمان بے اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ فتوحات شروع کرنے کا وقت ہے اور ان کو اگلا ہدف بتاتے ہیں کہ اگلا ہدف ان کے لیے کویون حصار ہوگا۔ کوپری حصار نے ہمیں ازنی کی حاکمیت دی ہے اور انشاءاللہ کویون حصار ہمیں برسا کی حاکمیت دے گا، جس پر سب انشاءاللہ کہتے ہیں۔ اور پھر عثمان بے اکتیمور سے پوچھتے ہیں کہ اکتیمور ہمارا جاسوس کہاں ہے، جہاں پر ایک گھڑ سوار دکھایا جاتا ہے جس کا نام کوتلو ہوتا ہے۔ یہ سپاہی عثمان بے نے جاسوس رکھا ہوتا ہے جو آ کر بتاتا ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا کر بہت خوش ہو رہے ہیں۔ وہ جشن منانے کا سوچ ہی رہے تھے، لیکن کوپری حصار کی فتح نے اس پر پانی پھیر دیا اور کہتا ہے کہ انہوں نے بہت سے سپاہی کویون حصار منتقل کر دیے ہیں اور تیکفور برسا چلا گیا ہے، جس پر عثمان بے کہتے ہیں کہ انہیں انتظار کرنے دو، اور کوتلو نے عثمان بے کو وہاں پر نقشہ بھی دے دیا تھا۔ عثمان بے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کویون حصار کے ساتھ اتحاد کر کے ہمیں مارنا چاہتے ہیں، پہلے انہیں ختم کریں گے۔ اور پھر وہاں پر عثمان بے کا ایک سپاہی آتا ہے جو آ کر بتاتا ہے کہ سپاہیوں نے خبر بھیجی ہے کہ اسریگن خاتون یینی شہر جا رہی ہیں، جس پر عثمان بے کہتے ہیں کہ ہم یینی شہر روانہ ہوں گے۔ اور پھر سین بدلتا ہے اور یینی شہر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر اسریگن خاتون بہت سے تاجروں سے جانچ پڑتال کر رہی ہوتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں کہ عثمان بے کیسے ہیں، جس پر سب یہی کہتے ہیں کہ عثمان بے تاجروں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور صرف جنگ میں مصروف رہتے ہیں اور جنگ سے باز نہیں آتے، جس پر اسریگن خاتون کہتی ہیں کہ تم سب تو تعریف کر رہے ہو لیکن میں نے تو کچھ اور ہی سنا ہے، جس پر ملعون خاتون پیچھے سے مخاطب کرتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے بتاؤ تم نے کیا سنا ہے عثمان بے کے بارے میں۔ اور پھر اسریگن خاتون آ کر کہتی ہے کہ عثمان بے بہت بڑے خواب دیکھتے ہیں اور اس کا نقصان بہت سے لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے، اور کہتی ہے کہ ایک طرف نائمان باغی ہے اور دوسری طرف برسا کا کمانڈر، اور ایک طرف کونیا ہے جسے روز بروز ہار ہوتی رہتی ہے، اور آپ اتنی چیزوں میں بھی تھکتے نہیں ہیں۔ اور جس پر ملعون خاتون کہتی ہے میں نہیں جانتی کہ تم کہاں سے آئی ہو، لیکن یہ سرحدی علاقہ ہے، تم نے جو کچھ بھی سنا ہے وہ کسی دشمن سے ہی سنا ہوگا اور ہر کسی بات پر یقین نہیں کر لیتے۔ جس پر اسریگن خاتون کہتی ہیں کہ آپ ملعون خاتون ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ ہاں، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں، ہم تو آپ کا حویلی میں انتظار کر رہے ہیں۔ جس پر اسریگن خاتون کہتی ہیں کہ میں عثمان بے پر لوگوں کی رائے معلوم کرنے کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ پھر سین بدلتا ہے اور اسمہان اور علاؤالدین دکھائے جاتے ہیں، جس پر علاؤالدین جلالی کو کہتا ہے کہ تمام سپاہیوں کو اکٹھا کرو، میں اپنا تخت واپس لوں گا، اور جلالی اسمہان کے اشارہ کرنے پر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور پھر علاؤالدین کہتا ہے کہ میں برسا کے کمانڈر اور منگول نائمان کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کروں گا اور اپنا تخت واپس لوں گا، جس پر اسمہان اسے بتاتی ہے کہ تیکفور نے سلطان مسعود کے ساتھ دوستی کا وعدہ کیا ہے اور نائمان بھی اسی کا ساتھ دے گا، لیکن آپ فکر مت کریں بیٹا، ہم اپنی فتح اپنے ہاتھوں سے حاصل کریں گے۔ پھر اسمہان کہتی ہے کہ میں مسعود کو تخت پر نہیں بیٹھنے دوں گی اور سب سے پہلے تو میں الچچک اور بہی خاتون سے بدلہ لوں گی۔ اور پھر سین بدلتا ہے اور الچچک دکھائی جاتی ہے جو اپنے قبیلے جا رہی ہوتی ہے اور اس پر راستے پہ حملہ ہو جاتا ہے جو اسمہان کے سپاہیوں نے کیا ہوتا ہے، اور اسی حملے کے اندر الچچک کی ٹانگ زخمی ہو جاتی ہے، اور پھر بھی وہ لڑتی رہتی ہے کہ اچانک تلوار الچچک کو لگ جاتی ہے اور جس پر وہ زخمی ہو جاتی ہے، اور شدید زخمی ہونے کے بعد وہ پھر بھی لڑ رہی ہوتی ہے اور اچانک اس پر حملہ ہوتے ہی وہ گر جاتی ہے۔ اسمہان کا سپاہی الچچک کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ کچھ سپاہی بیچ میں آ جاتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا کر الچچک وہاں سے بھاگ جاتی ہے، لیکن وہ سپاہی سب کو مارنے کے بعد الچچک کا پیچھا کرتے ہیں۔
پھر سین بدلتا ہے اور ینی شہر دکھایا جاتا ہے جہاں پر عثمان بے ینی شہر میں داخل ہوتے ہیں اور سب عثمان بے کو سلام کرتے ہیں۔ اور پھر الچچک دکھائی جاتی ہے جو زخمی حالت میں بھاگ رہی ہوتی ہے اور اپنا کوٹ اتار کر پھینک دیتی ہے، جو کوٹ بعد میں ان سپاہیوں کو مل جائے گا۔ الچچک مشکل سے بھاگ کر ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور سپاہی اس کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر ان سپاہیوں کو الچچک کا کوٹ ملتا ہے، لیکن الچچک درخت کے پیچھے ہی ہوتی ہے۔ وہ سپاہیوں کو شک ہو جاتا ہے کہ الچچک یہیں کہیں ہے کیونکہ الچچک زخمی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ دور تک نہیں جا سکے گی۔ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔